برہین ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو پیدا فرمانے کے بعد، انسان کی پیدائش کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے عزیز و اقارب بنائے، اس کے رشتہ دار بنائے۔ انسان جب دنیا میں آیا تو لوگوں نے 9 ماہ تک 10 ماہ تک اس کے آنے کا انتظار کیا۔ جب انسان نے دنیا کے اندر قدم رکھا، جب بچے نے دنیا کے اندر قدم رکھا تو اس کے قریب میں، اس کے آس پاس اس کے رشتہ دار، اس کے اعزاء و اقربا، اس کے والدین، اس کے گھر والے سارے موجود رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس آنے والے بچے کے لیے جو عزیز و اقارب بنائے، اس کے جو رشتہ دار بنائے، ان کے دلوں کے اندر جو محبت ڈالی، ہم اس محبت کو دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے آس پاس، کہ کسی کے گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں اس گھر کے اندر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ جو خاندان بنائے، یہ جو قبیلے بنائے، یہ قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم خاندان سے بنتی ہے۔ قوم خاندان سے بنتی ہے۔ خاندان کیا ہے؟ خاندان ایک ایسا گہوارہ ہے جہاں پہ مستقبل کے معمار، آنے والا بچہ، یہ اس کے ذہن کی، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کے ذہن و دماغ کو دھویا جاتا ہے، اور اس خاندان کے اندر آنے والے بچے کی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ بچہ جیسے تربیت کی جاتی ہے، بچہ بڑا ہو کر ویسے ہی سیکھتا ہے، ویسے ہی عمل کرتا ہے۔ بچے کی تربیت ماں باپ، والدین اگر صحیح طریقے سے کریں، شروع میں ہی صحیح اسلامی رنگ سے اس کو رنگیں، تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کر مثالی بچہ بنے گا، مثالی انسان بنے گا۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جو گھرانہ، جو فیملی، جو خاندان دنیا کے اندر ایمان سے ہوگا، ایمان والا ہوگا، والدین نیک صالح ہوں گے، والدین تقوی والے ہوں گے، والدین اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں گے، اور والدین کے ساتھ ساتھ اگر ان کے بچے بھی نیک اور متقی ہوں گے، والدین کے نقش قدم پر چلیں گے، والدین، باپ اگر صالح ہے اولاد بھی اگر صالح بنے گی، ماں اگر صالح ہے اولاد بھی اگر صالح بنے گی۔ ایک گھرانہ، ایسا گھرانہ جو صالح گھرانہ ہے، جو مثالی گھرانہ ہے، اور ایسا گھرانہ دنیا کے اندر یہ جس طریقے سے رہنا چاہتے تھے، جس خوشی کے ساتھ رہتے تھے، جس خوشی کے ماحول میں یہ اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے، یہ نیک گھرانہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت میں بھی ان کو ایک ساتھ رکھے گا۔ کب؟ جب والدین، جب اولاد، جب میاں بیوی، یہ سارے کے سارے ایک جیسے رہے دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں، سارے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے، باہمی تعاون کرتے ہوئے ایمان کے حق میں، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہ لوگ جس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے ہم دنیا میں ہیں اسی طریقے سے آخرت میں بھی رہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کی اتباع میں اگر ان کی نسل اگر ان کی اتباع کرتے ہوئے نیک روش پر چلتی ہے، صالح بنتی ہے، تو نیک والدین اور نیک اولاد، نیک میاں بیوی، یہ سارے مل کر جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، ایک فیملی کی شکل میں رہیں گے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، آج رونا اس بات کا ہے کہ ایک خاندان، ایک گھرانہ کیسے مثالی بن سکتا ہے، اور ایک گھرانے کو کس طریقے سے ہونا چاہیے، ایک خاندان کو کس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس آج ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج والدین کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنے اولاد کو وہ صحیح، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر سکے، اپنی اولاد کو دین کی روش پر چلا سکے، اپنے اولاد کو ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اپنے سامنے بٹھا کر قال اللہ و قال رسول کی باتیں سنا سکے، اللہ رب العالمین کی چند باتیں، اسلام کی چند باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیاری باتیں ان کو سنا سکیں۔ آج والدین کے پاس یہ وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اولاد نافرمان بن چکی ہے۔ آج کی جو نئی نسل ہے، آج کی جو یہ نئی پیڑھی ہے، یہ والدین کی نافرمان بن چکی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کو جس طریقے سے ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے تربیت نہیں کی۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اولاد کو بھی چاہیے کہ اولاد، معاشرے کے 4 ارکان ایسے ہیں کہ اگر ایک خاندان کے اندر 4 ارکان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ سدھر جائیں
ان میں اگر وہ سدھر جائیں تو سارا خاندان سدھرا ہوا رہتا ہے. وہ چاروں کے چاروں بگڑ جائیں یا ان میں سے ایک بھی بگڑ جائے، گھر جہنم نظیر بن جاتا ہے، جہنم جیسے بن جاتا ہے. اس گھر کے اندر چین و سکون نہیں رہتا.